السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے رسول کی پیاری سنتیں چینل میں خوش آمدید۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ میرا مقصد مستند علماء کی جو اکٹھا کیا ہوا ان کا معاد ہے وہ عوام الناس تک پہنچایا جائے، تاکہ گمراہ لوگوں سے بچا جائے۔ اور غلطی کچھ الفاظ میں ہو بھی سکتی ہے، کیونکہ معصوم الخطا صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ مختصراً زاد المعاد۔ وزارت اسلامی امور و اوقاف دعوت و ارشاد کی شائع کردہ مملکت عربیہ سعودیہ۔ علامہ ابن قیم کی مشہور تصنیف زاد المعاد رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پھر مختصر زاد المعاد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ، اس میں آج کا ٹاپک رکوع کا طریقہ، پہلے نماز شروع کرنے کا، پھر نماز میں قرات کا طریقہ، پھر آج رکوع کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکوع کا طریقہ، جب آپ قرات سے فارغ ہوتے تو رفع یدین اور تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے۔ رفع یدین کاندھوں، اور پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، کاندھوں تک بھی ثابت ہے اور کانوں کی لو تک بھی ہاتھ اٹھانے ثابت ہے، اور ہتھیلیاں کعبے کی طرف۔ رکوع کی صورت یہ تھی کہ ہاتھوں کے دونوں پنجے گھٹنوں پر اس طرح رکھتے تھے کہ گویا انہیں پکڑے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ پہلوؤں سے الگ رکھتے تھے، پشت بالکل سیدھی رہتی تھی، اور سر نہ بہت اٹھا ہوا ہوتا تھا اور نہ بہت جھکا ہوا، بلکہ پیٹھ کی سیدھ میں رہتا تھا۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے اور کبھی اتنا اضافہ اور کر دیتے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر۔ ان کی یہ زیر زبر نہیں پڑھی، ان کی ایسی دعا لکھی ہوئی ہے۔ آپ کا رکوع عام طور پر اتنا طویل ہوتا کہ آدمی بآسانی 10 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ سکے۔ یہی کیفیت سجدہ کی بھی ہوتی، کبھی رکوع اور سجدہ بقدر قیام ہوتا، لیکن ایسا کبھی کبھار رات کی نفل نمازوں میں فرماتے تھے، یعنی کہ یہ زیادہ جو ہے لمبا رات کی نفل نمازوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکثر و بیشتر نمازیں
درمیانی اور مناسب ہوتی تھی، معتدل۔ آپ رکوع میں یہ دعا بھی پڑھتے تھے اور کبھی یہ دعا بھی پڑھتے تھے۔ یہ دعا قیام اللیل کے بارے میں ثابت ہے۔ یہ لمبی دعائیں ہیں، یہ مصنف انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ قیام اللیل کے بارے میں ثابت ہے۔ عربی میں ہے، کچھ زیر زبر کی کمی پیشی ہو جاتی اس لیے میں نے نہیں پڑھی۔ پھر سر اٹھاتے اور رفع یدین کرتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے۔ آپ ہمیشہ رکوع سے اٹھنے کے بعد اور دونوں سجدوں کے درمیان پیٹھ سیدھی کر لیتے اور یہ فرماتے تھے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو رکوع اور سجدہ میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرتا ہو۔ جب رکوع کرنا ہے پھر بھی سیدھا ہو کے بالکل بیٹھنا، اور جب رکوع سے اٹھنا ہے بالکل سیدھا ہو کے کھڑے ہونا، اس کو یہ پیٹھ سیدھا کرنا کہتے ہیں۔ رکوع سے فارغ ہو کر بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے اور یہ کہتے کہ ربنا ولک الحمد، اور کبھی اللہم ربنا لک الحمد کہتے اور کبھی ربنا لک الحمد کہتے۔ اللہم ولک الحمد ثابت نہیں، یہ ثابت نہیں۔ رکوع کے بعد آپ کا قیام بھی بقدر رکوع اور سجدہ طویل ہوتا تھا، چنانچہ آپ سے قیام کے دوران یہ دعا ثابت ہے۔ یہ بھی ایک لمبی دعا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا ثابت ہے۔ ایک اور یہ لمبی دعا ہے، یہ 3 لائنیں اور تھوڑی سی ہے، اور یہ تقریباً 2.5 لائنوں کی ہے دوسری دعا۔ یعنی کہ تحقیق کرنے کا ہر کسی کو حق ہے۔ جو بھی دعائیں احادیث سے ثابت ہیں مستند، وہ آپ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ آپ لربی الحمد کے کلمے کو اتنی بار دہراتے تھے کہ قوما بقدر رکوع ہو جاتا تھا۔ امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہمیں خیال ہوتا کہ آپ کو سہو ہو گیا ہے، اور جب آپ دونوں سجدوں کے درمیان قعدہ کرتے تو ہمیں یہی خیال ہوتا کہ آپ کو سہو ہو گیا ہے، اور یہی آپ کی معروف سنت تھی۔ لیکن عمومی احکام نے ان رکنوں کو مختصر کر دیا اور لوگوں نے اسی کو سنت سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر کسی کو تحقیق کا حاصل ہے۔ ہمارا مقصد ایک مختصر طور پر مستند علماء کی چیز کو عوام الناس تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے کا طریقہ نیکسٹ سبق میں انشاءاللہ بتائیں گے اللہ کی توفیق سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔